اگر اس میں شرم ہوتی تو، وگرنہ اٹھنے پر ان کا موقف تو یہی سنا جاتا رہا کہ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں اور دوسروں کی دھوتیوں اور بدن پر دھیان نہ دیا کریں۔ پھر بھی کچھ وزادار نمازی صبح اٹھتے اور مسجد جانے سے پہلے یہ ضروری کام کرتے کہ سب کی ستر پوشی کرتے جاتے۔ انہیں اب تو ہر بندے کی دھوتی کی پہچان بھی ہو گئی تھی کہ کون سی دھوتی کس کی ہے۔ بسا اوقات جب لوگ صبح اٹھتے اپنی دھوتی غائب پاتے یا زمین پر اور گری پاتے تو ان کو دھوتیوں کی پہچان کے لیے ان وزادار نمازیوں کو بلانا پڑتا تاکہ وہ اس کے صحیح مالک کا پتہ بتائیں۔ ہم سوئے انسانوں، کھلی دھوتیوں، پچھلے دن کے گلیوں میں پڑے کوڑا کرکٹ، بھینسوں، ان کے نوزادہ بچے بچیوں، آوارہ کتوں اور دیگر دنیاوی آلائش سے بچتے بچاتے آخر کمپنی باغ پہنچ گیا۔ سنا ہے ہر شہر میں اسی طرز کا ایک کمپنی باغ ہوتا ہے۔ ہم سمجھے تھے کہ کمپنی سے مراد ایک دوسرے کی کمپنی ہے یا ساتھ ہے۔ ویسے اس باغ میں لوگوں کو ساتھ ساتھ پھرتا دیکھ کر یہ معانی اور بھی تقویت پکڑ جاتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگوں کے ساتھ تو نہیں، فقط اپنے ساتھ ہوتے تھے۔ خدا جانے کوئی انہیں ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، یا شاید وہ خود پرستی کے قائل ہوں گے۔ یار لوگ کمپنی کے ہمارے اس مطلب سے متفق نہ تھے اور فرماتے تھے کہ یہ کمپنی باغ انگریز کی کمپنی نے بنایا تھا تاکہ مارننگ واک کے علاوہ نون واک، آفٹر نون واک یا ایوننگ واک بھی کی جا سکے۔ یہ انگریز کی کمپنی پہلے تو لمیٹڈ کمپنی تھی۔ ہر ملک میں لمیٹڈ کمپنی کے طور پر داخل ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ ان لمیٹڈ ہوتی جاتی۔ ہر ملک میں لمیٹڈ کمپنی کے طور پر داخل ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ ان لمیٹڈ ہوتی جاتی، بلکہ یہاں تک حد پار کر جاتی کہ حکومت پر بھی قبضہ کر لیتی۔ تب وہاں کے حکمران محکوم ایک لمیٹڈ کمپنی بن کر رہ جاتے۔ ناظرین، کمپنی باغ میں داخل ہوئے تو پہلے ہی نظارے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نحیف و نزار بزرگ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم سے یہ دیکھا نہ گیا اور اسے تھامنے کے لیے سر پٹ بھاگے۔ ارادہ یہی تھا کہ قضاء کے فرشتے سے پہلے ہم اس گرتے کو اچھے ساقی کی طرح تھام لیں، مگر ہماری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب ہمارے پہنچتے پہنچتے وہ بزرگ نہ صرف سلامتی کے ساتھ بیٹھ گئے بلکہ اٹھ بھی گئے تھے، اور پھر نشست و برخاست کے اس عمل کو بارہا دہرانے لگے۔ تاہم ہم جتنی تیزی سے ان کی مدد کو بڑھے تھے، اسی صورت سے رکنا چاہتے تھے کہ آوارہ اینٹ سے ٹکرا کر اس بابا جی کے قدموں میں جا گرے۔ بابا جی نے ہمیں زمین سے اٹھایا تو ہمیں احساس ہوا کہ ان کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے۔ ہم تو بابا جی کو گرتا سمجھ رہے تھے، مگر وہ فی الحقیقت بیٹھ کے نکال رہے تھے۔ ہم نے انہیں کیا سنبھالنا تھا، انہوں نے ہمیں سہارا دیا اور گویا ہوئے برخوردار سنبھل کے۔ یوں ہم چھوٹتے ہی صبح کی سیر کی افادیت کے قائل ہو گئے۔ ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر صبح کی سیر کرنے سے بابا جی جتنی توانائی جسم میں آ جاتی ہے تو ہم جوان ہو کر یہ توانائی کیوں حاصل نہیں کر سکتے۔ ویسے ایک لمحے کو یہ خیال بھی ہمارے ذہن میں آیا کہ بابا جی کی یہ توانائی ایک عمر کی صبح کی سیر کے بعد ملی ہے تو ہمیں اس کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا۔ ہم نے اس خیال کو جھٹک دیا اور اس سے بہتر خیال دل میں رکھ لیا کہ اگر بابا جی اس عمر میں اتنے طاقتور ہیں تو ہماری عمر میں کتنے طاقتور ہوں۔ سامعین، ہماری توقع کے برعکس یہاں تو میلے کا سما تھا۔ ہم حیران تھے، اس وقت تک تو ہماری آدھی نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی، یہاں تو پورے شہر کو صبح کی سیر کرنے کی یوں سوجی ہے جیسا ایسا کیے بغیر ان کے استاد نے کلاس میں ان کی حاضری نہیں لگانی، یا دفتر میں داخل ہونے سے پہلے چوکیدار پوچھے گا
کہ صبح کی سیر پر گئے تھے یا نہیں۔ معزز سامعین، کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی دوڑ رہا تھا اور کوئی دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مؤخر ذکر کو انگریز جاگنگ کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اچھے خاصے تکڑے تھے اور 100 میٹر کی دوڑ میں بھی مقابلے کی صلاحیت رکھتے تھے، انگریزوں کی نقل میں یہ نقلی دوڑ لگا رہے تھے اور تفاخر سے اپنے سینے پھلائے پھر رہے تھے۔ بچے، ذرا بڑے بچے، کافی بڑے بچے اور بہت ہی بڑے بچے، یعنی طفل مکتب، نوجوان، جوان، درمیانی عمر کے بچے اور بوڑھے، سب ہی سیر کے مختلف مراحل میں تھے۔ ایک طرف تو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ مالشیے منہ اندھیرے میں اپنے کاروبار میں جت گئے ہیں۔ 6 مالشیے ایک لائن میں 6 بندوں کے جسم کے مختلف زاویوں کی مختلف پوزیشن بنا کر مالش کر رہے تھے، اور مالش کروانے والے آنکھیں بند کیے کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ مالشیے کے ہاتھ اور مالش زدہ جسم کے ٹکراؤ سے ایک خاص موسیقی کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ تاہم جہاں کہیں مالشیے کا ہاتھ زور سے پڑتا تو مالش زدہ انسان کے منہ سے معصوم سی ہائے نکلتی۔ زیادہ کھل کر وہ ہائے اس لیے نہ کرتا، بھلا لوگ کیا کہیں گے کہ مالش کا اتنا ہی شوق تھا تو چیختا کیوں ہے۔ سامعین، ہم اس مالش آلود ماحول سے گزر کر اگلے نظارے کے لیے چلے گئے۔ یوں لگتا تھا آج ہماری سیر میں نظارے کرنا لکھا ہے۔ تاہم جب ذرا سی دیر بعد چکر لگا کہ ہم اسی جگہ سے گزرے تو دیکھا 6 نئے مالشیے آ گئے تھے۔ ذرا غور کرنے پر معلوم ہوا کہ پرانے 6 مالشیے اب خود مالش کروا رہے ہیں۔ ہم سوچنے لگے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو 1 درجن دوست تھے، جن میں سے 6 حسب ضرورت باری باری مالشیے بن جاتے تھے۔ ہم سوچنے لگے کہ یقیناً یہ لوگ کوئی اور کام کرتے ہوں گے یا نہیں۔ شام کو تیل کی بوتلیں چھنکاتے مالشیے بن کر پارکوں اور مصروف سڑکوں پہ پھریں تو اچھی خاصی رقم کما سکتے ہیں۔ ہمارے یوں خراج تحسین پیش کرنے کا مقصد یقیناً ان کے کمال فن کی داد دینا ہے۔ سامعین محترم، پہلے دن ہم نے حسب جسمانی استطاعت سیر کی۔ پہل تو جذباتی ہو کر ہم نے شوٹ لگا دی اور ایسے بھاگے جیسے بچے چھٹی کے وقت سکول سے بھاگتے ہیں۔ یوں ہم سب سے آگے نکل گئے۔ لوگ ہماری اس دوڑ کی رفتار سے جل بھن کر ہنس رہے تھے۔ تاہم تھوڑی دیر میں ہماری رفتار مدھم پڑنا شروع ہو گئی۔ تب ہمیں شک ہوا کہ دوڑ سے تنزلی کا شکار ہونے پر ہم نے جاگنگ شروع کر دی ہے۔ پھر ہمیں نہیں معلوم یہ جاگنگ کس وقت سادہ واک میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ویسے تو وہاں پہلے ہی اتنا اندھیرا تھا کہ اللہ میاں کو اس کی شدت بڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی، لیکن یہ تو ذاتی قسم کا اندھیرا تھا جو دوسروں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو 10-15 لوگ ہمارے ارد گرد کھڑے تھے۔ کچھ ہمارے منہ پہ چھینٹے مار رہے تھے، کچھ ہاتھ دبا رہے تھے تو کچھ پاؤں۔ ایک لمحے کو تو ہم پریشان ہو گئے کہ ہماری اتنی خدمت تو کبھی ہمارے ماں باپ نے نہیں کی جتنی یہاں صبح کی سیر میں ہو رہی ہے۔ تاہم جلد یہ راز کھلا کہ ہم دوڑ کی تاب نہ لا کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ ہم سٹ پٹا کر اٹھ بیٹھے اور جو ہی سچویشن ہماری سمجھ میں آئی، ہم نے اعلان کر دیا کہ اب ہم ٹھیک ہیں، اس لیے خدمت کا یہ سلسلہ فوری طور پر منقطع کیا جائے۔ معاوضے میں ہم رقم دینے کے قائل تو نہ تھے، اس لیے سب کو دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ ہم کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ یہ خیال آتے ہی ہم فوراً اٹھے اور بیٹھ کے نکالنے لگے۔ ہماری یہ جرأت بے وقوفانہ دیکھتے ہی بہت سے اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور لگے ہماری منت سماجت کرنے کہ خدا کے لیے باقی کا پروگرام ہم کل کے لیے مؤخر کر دیں۔ ہم نے دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اور کچھ اپنی جسمانی صلاحیت کا اندازہ کرتے ہوئے ان کی بھی یہ بات مان لی۔ ناظرین محترم، اس روز
جب ہم تیار شیار ہو کر سکول جانے لگے تو ہمیں معلوم ہوا کہ چلنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے۔ سکول کے راستے میں ہم نے اپنے ہم سیر دوست سے استفسار کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری پنڈلیاں اور رانیں لکڑ کی بن گئی ہیں۔ قدم اٹھانا نہ صرف مشکل بلکہ درد آویز بھی ہے۔ دوست نے بتایا کہ ورزش کے شروع میں ایسا ہوتا ہے اور اس نعمت کو ہم کھلیاں پڑھنا کہتے ہیں۔ بعد میں تحقیق پہ معلوم ہوا کہ ورزش کے شروع کے دنوں میں جسم کے پٹھوں میں خون جمع ہو جاتا ہے اور پھر مسلسل ورزش سے منتشر ہو جاتا ہے۔ یوں چند روز ہم نے جسم کی سیر میں یہ ورزش پنڈلیوں، رانوں اور بدن کے باقی پٹھوں کی روانی کے لیے جاری رکھی۔ بعد میں ہمیں بھی سیر کا لطف آنا شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا، لیکن بالآخر ہماری دیر سے سونے کی عادت کی وجہ سے اسے منقطع کرنا پڑا، کیونکہ یوں نیند کسی طور پر پوری نہ ہوتی تھی۔ ناظرین، وقت ہم سے بغیر پوچھے گزرتا رہا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ نہ صرف ہماری شادی ہو گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیارے بچے بھی عطا کر دیے۔ جب وہ سکول جانے لگے اور ہم بھی کبھی کبھی انہیں پڑھانے لگے تو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ اردو میں صبح کی سیر تو ابھی بھی انگریزی میں مارننگ واک کے ساتھ ساتھ نصاب کا اہم حصہ ہے۔ یوں ہمیں ایک بار پھر صبح کی سیر کا جوش آیا۔ شروع کرنے میں بس ایک ہی رکاوٹ تھی، جیسے ہی ہمیں رانوں اور پنڈلیوں میں کھلیاں پڑھنے کا تصور آتا ہم ڈھیلے پڑ جاتے، لیکن آخرکار ایک صبح ہم پھر یہ کو ہمالیہ سر کرنے نکل پڑے۔ اب جب منہ اندھیرے سیر کو نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میدان خالی ہے، یعنی گلیاں ویران ہیں۔ اکا دکا کہیں کوئی چارپائی پر باہر سویا ملا۔ ہم نے اپنے دوست کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، یار وہ ماحول کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، تمہیں تو پتہ ہے دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے کہ باہر سونے سے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کہا، مگر یہ طارق باہر کیوں سویا ہوا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا؟ ہم نے اپنے سوئے مالے دار کی چارپائی کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ یار ہنستے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا، بھائی اس کی بیوی بڑی ڈاڈھی ہے، دونوں کا جھگڑا رہتا ہے، وہ اسے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتی، وہ ہے بھی اس سے طاقتور، قد بھی 6 فٹ کا ہے۔ محلے والوں نے اکثر دیکھا ہے کہ صاحب بہادر اگر اونچی نیچی بات کریں تو دھوبی پٹکا دے کر اسے زمین پر گرا لیتی ہے۔ یہ بیوی کی دہشت گردی کا مارا ہے بیچارہ۔ ایک بار میں نے پوچھا تھا، طارق باہر کیوں سوتے ہو؟ تو کہنے لگا، مجھے گھر کے اندر سونے سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ باہر والے دہشت گرد تو میری بیگم کے سامنے پدی کا شوربہ بھی نہیں ہے۔ یوں میں اور چور ڈاکو رات کو اس گھر میں نہیں گھستے۔ ہمیں بیچارے طارق پر یوں تنہا سوتے بڑا رحم آ گیا کہ وہ نیند میں مزے سے خراٹے لے رہا تھا۔ آج ہمیں ماحول میں دھواں سا محسوس ہوا، فضا میں بھی وہ تازگی نہ تھی جو ہم نے سکول کے زمانے میں محسوس کی تھی۔ پہلی بار ہمیں ماحولیاتی آلودگی کا مطلب سمجھ میں آیا۔ یہ دھواں میر تقی میر کے شعر کی طرح دل و جان سے نہیں اٹھ رہا تھا، بلکہ کارخانوں اور خاکروبوں کی صفائی کی وجہ سے اٹھ رہا تھا۔ سامعین محترم، اتنے عرصے بعد ہم پھر کمپنی باغ پہنچے تو اس بار منظر ذرا مختلف تھا۔ لوگ اکیلے نہیں بلکہ ٹولیوں میں سیر کر رہے تھے، کچھ تو جوڑے بھی پھر رہے تھے، تاہم ان میں سے اکثر میاں بیوی اتنے پرانے تھے کہ لوگ ان کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دے رہے تھے۔ ہمیں ابھی تک وہ پرانے مالشیے یاد تھے، مگر اب تو ایک مالشیا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک پجیرو آ کے رکی، کھٹ کھٹ سے اس کے دائیں بائیں اور پشتی دروازے کھلے، اندر سے کلاشن کو بردار کڑیل مگر دہشت ناک قسم کے جوان برآمد ہوئے۔ ہم ایک دم سے سہم گئے، توبہ استغفار کرنے لگے، دل ہی دل میں فوری طور پر یاد آنے والی قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔ ہمیں یوں لگا کہ اب وقت آخرت آت میں پہنچا ہے۔ احتیاطاً کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیا کہ مسلمان کی موت مریں۔ ہمارا دوست ہماری یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگا۔
हमें उस पर गुस्सा आया, हमारी जान पर बनी हुई है और तुम हंसते जा रहे हो। हंसूँ ना तो और क्या करूं। वो देखो MP साहब सैर को जा रहे हैं। हमने देखा तो वाकई हमारे इलाके के MP इन लंबे तिरंगे कलाशनकोफ जवानों के दरमियान खड़े। पिजैरो से बाहर बरामद होते ही MP साहब ने असलह बरदारों के साए में दौड़ना शुरू कर दिया। इनमें एक कलाशनकोफ के बगैर था। हमें जब यकीन हो चला कि इसकी कलाशनकोफ कहीं चोरी हो चुकी है, तो तब उसके हाथ से टेलीफोन, हाथ में पकड़े टेलीफोन बजने की आवाज़ आने लगी। हम हैरान थे कि हाथ में मोबाइल फ़ोन था और उसे उठाना उसके ज़िम्मे था। उसने भागते भागते फ़ोन MP साहब के कान से लगा दिया, जो सुबह की सैर भी कर रहे थे, फ़ोन भी सुन रहे थे और अपने आप को महफूज भी तस्वर कर रहे थे। नाज़रीन, माशाअल्लाह अब की बार सैर का माहौल इतना तरक्की याफ्ता था कि हम सहमे सहमे फिर रहे थे, दुआ मांग रहे थे कि आज हम जिंदा सलामत घर वापस पहुंच जाएं। पहुंच गए तो खुसूसी नवाफिल अदा करेंगे। माहौलियाती आलूदगी की तो खैर हम इस कदर के माहौलियाती आलूदगी के तो खैर हम इस कदर आदी ज़रूर थे कि मट्टी और धुआं फांकते यूं कड़ियल जवान बन गए थे, लेकिन इस बावर्दी आलूदगी के हम अभी इतने आदी नहीं थे। इसको बावर्दी भी कह सकते हैं, बारूदी भी कह सकते हैं। ताहम हमने सुबह की इस लाज़मी सैर का इरादा फिर भी मुलतवी नहीं किया, बस मकाम तब्दील कर लिया। अब हम सुबह मुँह अंधेरे अपने ही घर के आंगन में बड़े मज़े से मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ये मज़मून ध्यान से सुना। उम्मीद है आपको ये मज़मून पसंद आया होगा। इसे पसंद आ गया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल जिसका टाइटल डॉक्टर मोहसिन मियाना है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।